السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 2017 من واقع پیش آمت تنہ پہ امس ووتمت پن بچہ پانے پہلا امس بین کیا زارو قطر ودان اللہ تعالیٰ مہین کنس اکس یم دہ کیا واقع امس پیش آمت اور ویڈیو کلپ تمہ پتہ کرو اس مزید برہ کن کت کیس کو نہیں چھوڑوں گی، میں سارا کچھ بیچ ڈالوں گی، نہیں میں پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی، میں برابر چلتی رہی، تب سے میری ٹانگیں بھی بیٹھ گئی، لیکن میں برابر کوڑ جاتی تھی برابر۔ پھر جو ہمارے نئے وکیل صاحب آ گئے، مجھے یہاں ہمسائے آ گئے، انہوں نے کہا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہیں انہوں نے مجھے پہلے سے ہی شک تھا یہ الطاف نے ان کو قتل کیا ہے۔ ان بھائیوں نے مل کر، دونوں بھائیوں نے مل کر یہ سازش رچائی تھی، لیکن ایک تھا آگے ایک تھا پیچھے، یہی بس فرق۔ یہ ایک ایسی ماں ہے جس نے اپنے بچوں کو بھی پالا، اپنی 2 بیٹیوں کو بڑا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو بھی کھویا، لیکن اس کے بعد یہ کہانی 2017 کی ہے جبکہ معراج الدین میر کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ مہراج صاحب کی اہلیہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ لڑ رہی تھی، قریباً 10 سال ہونے والے ہیں اس کیس کو، لیکن آج اس فیملی میں خوشی دیکھیے گا 10 سال کے بعد بھی آج انہوں نے یہ کیس اپنے نام کر دیا۔ 10 سال کے بعد بھی اس ماں نے ایک تو اپنے بچیوں کو پڑھایا، ایک تو اپنی بچیوں کو بڑا کیا، ایک تو اپنا پریوار چلایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ماں کا صاف کہنا ہے کہ جناب میرے گھٹنے بھی بیٹھ گئے تھے لیکن میں نے کورٹ جانا بند نہیں کیا۔ فی الحال کے طور پر یہ میسج تمام ان لوگوں تک ضرور پہنچائے گا جو یہ سوچتے ہیں کہ جناب اگر ہم قتل کر دیتے ہیں، اگر ہم کوئی ایسی واردات کر دیتے ہیں، شاید قانون ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جناب قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، لمبے ضرور ہوتے ہیں، کتنے لمبے ہوتے ہیں آج وہ سری نگر کے کورٹ نے ثابت کر دیا۔ تم سات گومت میس ہسبینڈ سن مرڈر کیس زمین تنازع پانے ون ڈسٹریبیوٹ گھنے فیملین من 3 شریک ات ڈسٹرک کھت پانے تو یہ کور ات کی ونان تتہ کر کنسٹرکشن شروع۔ مے نا ہسبینڈ یہ کہین تہ تم نبر تو تمو کور تتہ پہ انووک سٹے تو پتہ سٹے ٲسِتھ تہِ کوٚر یِمو ترٛٲو تَتھ سلیب ولیب تہٕ پتہٕ کھوٚت ڈی سی صٲب تِمو کرنو سُہ تتہِ ڈِمالِش گوٚو تتہِ تورٕ ییٚلہِ یِم آیہِ تہٕ یِم ٲسۍ یِمو تھوٚو نہٕ اَسہِ بقایا تہِ کینٛہہ، یِم ٲسۍ مےٚ ونان صرف أسۍ مارو نہٕ یہِ آج تہِ مارو نہیں، یہ سچی بات ہے۔ یہ مجھے روز روز بولتی تھی، میں اکیلی تھی ہوتی تھی یہاں، یہ مجھے بولتی تھی ہم آج بھی اس کو مار ڈالیں گے اور کل بھی مار ڈالیں گے۔ اس وقت میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ایک بچی باہر پڑھتی تھی تو ایک ہی یہاں ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک تو انہوں نے ہمارے پیسے کھائے، پہلے تو ایک ساتھ ہم کام کرتے تھے، پھر آہستہ انہوں نے دوسرے کام میں ہاتھ ڈالا جو اللیگل تھا، بینڈ آئٹمز ہوتے تھے ان کے پاس۔ میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں میں اس سے دور رہوں گا، تو ان کو وہ ضد بھی ہو گئی تو پیسے لیے انہوں نے 60 لاکھ روپے ان کے پاس ہیں، کبھی 1 لاکھ لیتے تھے، 10 لاکھ لیتے تھے، ایسے ہی جمع ہو گئے۔ پھر آخر کار جب انہوں یہ دھمکیاں دیتے تھے مجھے روز، ہم باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، جو ہی ہم باہر میں ڈرتی تھی میں کیسے نکلوں گی۔ تو آ کر انہوں نے وہی کام کیا جس کا ہمیں ڈر، پہلے ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا، سب ہمیں بولتے تھے، ہمیں میسیجز آتی تھے یہ بولتے ہیں ہم اس کو مار ڈالیں گے مہراج الدین کو، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا، ہم بولتے کیا کریں گے، یہ تو نزدیک ہے ہماری، یہ کہاں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے محلے والوں سے 1-2 گھر سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا کہ آپ کیمرہ لگائیے۔ پھر اس وقت ہم نے آگے ایک کیمرہ لگایا اور اندر لگایا اپنی صحن کے ارد گرد، ان کی طرف کوئی کیمرہ ہم نے نہیں لگایا۔ آپ کے ہسبینڈ جو تھے وہ کون سا کاروبار کرتے تھے؟ وہ تو ایگزیکٹو انجینئر تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کا موروثی کام تھا یہ بادام اور ڈرائی فروٹ کا کام، وہ اسی کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے جب یہ ڈرائی فروٹ کا بزنس پارٹنرشپ پہ چل رہا تھا پہلے پھر انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے چھوڑا، جب انہوں نے دیکھا یہ تو غلط کام اللیگل کر رہی ہے، انہوں نے پھر ساتھ نہیں دیا، انہوں نے چھوڑا، وہی ضد ہو گیا ہے ان کو۔ پھر ان کو زمین پر یہ مسئلہ ہو گیا، جب یہ وہاں سے آ گئے تو انہوں نے کچھ نہیں رکھا، ہمارے اتنا کیا، اتنا برا بلا کہ صرف یہی کہتے تھے ہم مار ڈالیں گے۔ آخر کار کچھ دن کے جب وہ باہر سے آئے، ابھی تو چند ہی دن ہوئے تھے اس کو، وہ دلی میں تھے، جب وہ آ گئے ادھر سے
तो जो ही वो घर से निकली, मैं देख रही थी, मैं बाहर निकली उनको गेट पर, मैंने देखा वो उस तरफ गई और इसकी अल्ताफ़ा की गाड़ी यहाँ से जा रही थी मेरे गेट के सामने। मैंने सोचा अच्छा ये सीधे ही निकल रहा है क्या, मुझे क्या पता था ये अभी इनको मार डालेंगे। तो मैं देख रही थी यहाँ अल्ताफ़ा की गाड़ी उस तरफ गई, तो मैं अंदर आ गई, मैंने गेट बंद किया। तो उसके बाद 10-15-20 मिनट हो गए लगभग, 8:45 से वो यहाँ निकलते हैं, फिर 9:15 तक ही कुछ ऐसा ही टाइम है, जैसे मेरे दिल पर वो लिख के रखा है कि ऐसा टाइम था। तो इतनी देर में मुझे यहाँ हमसाए आ गए, उन्होंने कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर देखते हैं उन्होंने मुझे पहले से ही शक था ये अल्ताफ़ा ने इनको कत्ल किया। इन भाइयों ने दोनों भाइयों ने मिलकर ही साजिश रचाई थी, लेकिन एक था आगे एक था पीछे, यही बस फर्क था। एक गया गाड़ी लेके उसको मार डाला, तो दूसरा तो उस वक्त घर में बैठा के कहाँ बैठा था, तो लेकिन तो मार डाला इन्होंने, हमारे इंस्पेक्टर साहब को मार डाला उन्होंने। पुलिस की मेहरबानी है, मैं कैसे शुक्रिया करूँगी पुलिस का, जिन्होंने हमें भरपूर ताउन दिया है इस मामले में। तो इन्होंने जो वहाँ थे एसपी साहब, नवीद साहब, उन्होंने बहुत की मेहनत की इस केस में, और वहाँ राहतर साहब हैं जो SHO साहब, बहुत कोशिश की उन्होंने इनको ढूंढने में, फिर ढूंढ निकाला, फिर उन्हीं की बदौलत फिर हम कोर्ट पे पहुँच गए, इनको बंद किया, अरेस्ट किया इन दोनों भाइयों को। फिर कोर्ट पर भी जज साहब थे जो हमारे यहाँ वकील साहब थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की इसमें। जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये वारदात हुई 2017 में, क्या उसके बाद जिन्होंने ये कत्ल किया था, जिन्होंने ये मर्डर किया था, क्या उनको हिरासत में लिया गया था तब? जी हाँ, उसी वक्त लिया, कुछ दिन के बाद फिर हिरासत में। आज आप लोगों ने ये केस अपने नाम कर दिया, आज आप लोगों ने बिलाखिर ये केस जीत लिया है। मुझे बताएगा आप कोर्ट ने क्या फैसला लिया है जो कि जिन्होंने ये मसला किया था, जिन्होंने ये वारदात की थी तब? कोर्ट ने जो फैसला लिया वो हमारे सर आंखों पे, उन्होंने एक को दिया ये उम्र कैद, हाँ, दूसरे को रिहा। ये फैसला हमारे सर पर है, मेरी सर आंखों पे है ये फैसला। जज साहब ने जो अच्छा फैसला दिया मुझे, मैं इससे खुशी महसूस कर रही हूँ। कल से मैं सजदे में ही थी, वो भी है कि अल्लाह ताला ने इसको उम्र भर, अगर वो खुल जाते तो हमारी बात नहीं थी, मैं यहाँ नहीं रह पाती, अगर वो खुल जाते उनको वहाँ से छोड़ देते। लेकिन मैं कैसे किस ज़बान का शुक्रिया अदा करूँगी उन जज साहिबान का और वकील साहिबान का, जिन्होंने इस केस की बुनियाद सच्चाई पर बनाई थी। सच्चाई थी, ये जो भी सच था वही था, वही आज सामने भी आ गया। कैसे किस ज़बान का मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूँ कि जो इनसे जिन्होंने ये फैसला सुनाया कल हमें, जज साहिबान, उनसे पहले भी जो जज साहिबान थे उन्होंने भी सच्चाई की बुनियाद